میں کلام پیش کرتا ہوں صدر محفل کی اجازت سے. ان الاقبال کان عبقری کبیر، ان الاقبال کان عبقری کبیر واشہر من کل شعراء شہیر. عربی لکھنا بڑا مشکل ہے، مگر میں جو عربی جو میں نے لکھی ہے، میرا کلام جو ہے وہ گایا ہوا کسی مہدی حسن کے بھانجے نے موجود ہے یوٹیوب پہ، اس پہ 700 سے زیادہ ویوز بھی آگے. شعراء شاعری کی بڑا اچھا، تو لوگوں نے عربی نے کہا کہ کیا کلام ہے. ان الاقبال کان عبقری کبیر واشہر من کل شعراء شہیر فی کلامہ تخیل عمیق والتاثیر. سب آپ سمجھیں گے، یہ سمجھیں عربی میں اردو میں سمجھیں اس کو. تخیل عمیق، گہرا تخیل، تاثیر. فی کلامہ تخیل عمیق وتاثیر ومن فوق السحاب فکرہ یطیر. وقد مات قبل 83 سنۃ، اس نے لکھی 2 سال پہلے لکھی تھی. 83 years before he died، 83 سال ہو گئے ان کو. وقد مات قبل 83 سنۃ وما زال لا یوجد مثلہ. سچ بات، سچ بات. 83 سال ہو گئے لیکن وما زال لا یوجد مثلہ، ان جیسی کوئی مثل نہیں، اور نظیر نہ کوئی نظیر. کان المسلمون ینامون فی الذلہ، ذلت میں سو رہے تھے. کان المسلمون ینامون فی الذلات هو اہتز قلوبهم وضمیر. حقیقت حقیقت. هو اہتز، کان المسلمون ینامون فی الذلہ، نوم سو رہے تھے، ذلت میں سو رہے تھے، گمراہی میں سو رہے تھے. هو اہتز قلوبهم وضمیر. هو الذی حلم، حلم یعنی خواب دیکھا. هو الذی حلم بلد الخاص للمسلمین. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، ہاں جی. اردو ہے، رویا کہتے ہیں خواب کو. هو الذی حلم بلد الخاص للمسلمین ولرؤیاہ پاکستان اليوم تعبیر. خواب کی تعبیر ہے آج مکرر جناب. دوبارہ جناب. هو الذی حلم بلد الخاص للمسلمین ولرؤیاہ پاکستان اليوم تعبیر. شعرہ تفت حرکت الاستقلال، آزادی کی جو موومنٹ تھی وہ ان کے شعر سے سٹارٹ ہوئی. اور اس جہود کہتے ہیں کوشش کو سمجھتے ہیں آپ. شعرہ دفع حرکت الاستقلال ولتلک الجہود کان کلامہ نصیر. لتلک الجہود، ان جہود کے لیے، کوششوں کے لیے، کانا کلام، ان کا کلام تھا، نصیر، نصیر مددگار. اور آخری شعر ہے کہ ربنا یسکنہ فی فصیح الجنات، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ربنا یسکنہ فی فصیح الجنات ھذہ دعائی و تمنیتی فی الاخیر. ان الاقبال کان عبقری کبیر واشہر من کل شعراء شہیر. ماشاء اللہ تبارک. ڈاکٹر صاحب کا جو مقالہ عربی میں تھا، جس کے 2 حصے ہیں، ایک تو ان کی سوانح اور ان کی پوری لائف ہسٹری جو بڑی خوبصورتی سے بیان کی گئی، مخصوصاً جو قرآن مجید کے جو حوالے دیے گئے ہیں. کیونکہ اقبال کا جو کلام ہے 3 چیزوں پر مبنی ہے. ایک اس کا مبدا، اس کا آپ کے مرکز قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عشق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے ہماری جو یعنی اسلامی جو تہذیب ہے، ان 3 چیزوں کو علامہ اقبال. تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان جو یہاں پر
عربی جن کی زبان ہے، یہ مقالے عربی میں بہت کم ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن مقالے جو ہے کم ہیں۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ یہ نوجوانوں کو یہاں کے جو مکتب ہیں، یہاں کے جو چیزیں ہیں اس میں اس کو پڑھا جائے اور لوگوں کو جو ہے بتایا جائے کہ علامہ سے اس کی تو اچھی کاوش ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ آپ عربی کے شاعر بھی ہیں، ہمارے پاس اردو نجات کے لوگ جو ہیں لیس دین 0.5% بھی آپ کے عربی کے شاعر نہیں، بالکل ویلکم آپ کے جو ہے۔ ہمیں تو اتنی خوشی ہو رہی ہے اور ہم آج اپنے آپ پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہمیں اتنی عظیم شخصیت کا دیدار نصیب ہو گیا۔ بات تو نہیں، میں تو آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہماری مجلس میں، مجلس اقبال میں، جو کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی تقریباً جو ہے ہمارے پاس 1 ملین کے قریب لوگ ہیں جو عربی ملکوں میں کام کر رہے ہیں، تو ان کی جو نسل جدید ہے ان کے لیے ایسا مقالہ، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے اس مقالے میں جو قرآن مجید کی جو آیات، جو بیشتر جو 99% جو شعر لیے ہیں وہ اردو کے شعر لیے ہیں، لیکن کبھی آپ میرے سے کنٹیکٹ کریں تو میں آپ کو جو ہے 20-25 فارسی کے شعر بھی دوں گا، جو جب اس کو جڑا دیں گے آپ تو آپ کا مقالہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا، کیونکہ اقبال جو ہے فارسی میں بھی ہے اور اردو میں بھی، اور ان دونوں کو جڑانا پڑتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اقبال کس طریقے سے، وہ جو ایک شعر ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر آگے چل کے جو جمال الدین افغانی ہے، جمال الدین افغانی کے ساتھ انہوں نے جو قرآن مجید پر 6 شعر فارسی میں کہے ہیں وہ کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اقبال کا ایک کانسیپٹ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے نوحہ ابو جہل ہے، جس میں وہ نوحہ جو ابو جہل کھڑا ہوا تواسن پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون آیا ہے جو گورے اور کالے کا فرق مٹا دیا، یہ کون آیا ہے جو ہمارے خاندان کو اس نے آپ کے ایک دسترخوان پر ہمارے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتا ہے۔ تو اقبال کا کمال یہ ہے کہ ہر شعر جو نوحہ ابو جہل کا ہے وہ شعر جو ہے خود بخود نعت کا شعر بن جاتا ہے۔ یہ کمال ہے، یعنی نوحہ ابو جہل در حقیقت نعت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے اور ہم کو ہر ایک میڈیا یوز کرنا چاہیے۔